اس کو دہشت گردی اور ٹیررزم ہاؤس نہ بنائے، باپ دادا کا جاگیر ہے۔ ہمیں تو سب سے بڑا دکھ یہ ہو گیا کہ وہی جتنے ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز، اساتذہ وہ اپنے حقوق اور رائٹس کے لیے نکلے، اور پھر حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشن دینا، ہدایات جاری ہونا کہ جو بھی اسٹرائک میں آتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو ان کو نوکری سے نکالا جائے، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انتہائی افسوس اور ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اگر فیڈریشن پر حملہ کرتے اور ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے جو سرکاری مراحت لیتے، تنخواہیں لیتے، گورنمنٹ کے امپلائیز ہے، ان کو بھی لا کر رکھتے کہ اسلام آباد پر حملہ کرے، تو اس ٹائم اس کو وہی ڈیوٹی یاد نہیں رہتی کہ ان لوگوں کی کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں، اور کس مقصد کے لیے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فیڈریشن پر حملے کے لیے آئے، تو اس کو تو پھر کیش انعام بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی پروموشن کے آرڈر بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ 1 اسکیل اپ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ فیڈریشن پر وفاق پر حملے کے لیے ہمارے ساتھ گئے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد ہے، یہ کوئی نئی بات عمران اور اس کے ٹولے کے نہیں، 13-14 بھی ڈی چوک بھی ہمیں یاد ہے کہ ہماری وہی دفاتر سارے سنسان پڑے ہوئے تھے KPK میں، اور کوئی تھا بھی نہیں یہ سب کو کہ آؤ اور یا دھرنوں میں شریک ہو جائے، 3-4 مہینوں کے دھرنے میں یا لگ جائے اور یا حاضری لگائے۔ ساری جتنی گورنمنٹ امپلائیز ہے اس کی اکثر بیشتر کی حاضری ڈی چوک میں لگا رہتی تھی کہ آپ آئے اور اپنے ساتھ کتنے بندے لائے۔ اس کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بندے بھی لے آئے۔ اور یا اب بھی وہی ہے کہ کبھی اگر کہتا ہے کہ لاہور کو قبضہ کرنا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اسلام آباد کو قبضہ کرنا ہے، کسی اور جگہ کو قبضہ کرنا ہے، تو وہی روش روا رکھا ہے کہ وہی سرکاری ریسورسز لوگوں کے علاوہ، ایک تو آپ وہی جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو لاتے ہیں، وہ اگر دوسرے ریسورسز جو ابھی ساری دنیا نے دیکھ لیے، ریسکیو 1122 دوسری چیزیں، سرکاری گاڑیاں، ہر چیز کو استعمال کرنا یا لانا، اور اس کو تو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، رائٹ ہے۔ کتنے عجیب سے لوگ ہیں، یہ سب کا بھی سمجھنا تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو جائے گا، اور ابھی سمجھ آ بھی رہی ہے کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں اور کتنا اس کی قول فعل میں تضاد ہے، کنٹریڈکشن ہے کہ ایک سائڈ پر تو یہ بات ہے اور دوسری سائڈ پر اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، حق کے لیے، جنون ڈیمانڈز کے لیے، اور وہی جو ہمارے ٹیچرز ہیں، معماران قوم ہے، اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا، ان کے خلاف اس طرح آپ نے یا پہلے بھی اس کی تاریخ دیکھی، کبھی ان پر لاٹھی چارج ہوئے، کبھی ان پر شیلنگ ہوئی، کبھی ان پر کیا ہو گیا، اور ابھی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اگر کوئی اپنا حق پوچھتا ہے اور پوچھنے کی اس طرح صلاحیت رکھتا ہے اور باہر نکلتے ہیں تو ہم اس کو معطل کریں گے، سسپینڈ کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں انتہائی قابل افسوس اور قابل شرم بات ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے، اور ہم ان ٹیچر کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرتے، اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اپنے رائٹس اور حقوق کے لیے بات کرتے، تو ہماری پارٹی بھی وہی اگر KPK میں ہے تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہم سے یا مرکز سے بھی جو کچھ آپ کی مدد، آپ کے لیے آواز بلند کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالی ہر جگہ آپ کے لیے آواز بھی بلند کرتے رہیں گے۔ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، اور اس طرح آپ کی کوئی کارروائی جو آپ کے ساتھ اس طرح انتقامی کارروائی ہوتے، ہم اس کی صرف زبانی مذمت نہیں کریں گے، عملی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور اپنی طرف سے، اپنے پوری پارٹی کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، کہ اسی طرح چیز کو نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس حد تک جائے۔ دوسری بات، میں نے پریس کانفرنس سنا، ان کے انفارمیشن منسٹر ہے یا ایڈوائزر ہے، اور اس نے یہ بات کی، آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اس کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ وہی جو کچھ لوگ IG اسلام آباد اور دوسرے لوگ KP ہاؤس کے اندر آئے، ہم اس کا یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس پر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے، اس پر
فلاں کریں گے فلاں کریں گے. تو مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی کہ کس طرح بات کر دیتے ہیں. گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے, کس طرح نان سیریس باتیں کرتے ہیں. اگر کسی جگہ کیا آپ کوئی یا فیڈریشن پر حملہ کرتے, دہشت گردی کرتے, اس کے دوسرے پلانز آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح آپ یہاں آ گئے, اور آپ نے بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہے. میں آپ کو کیا کہوں گا کہ اتنے 1-2 گھنٹوں میں آپ نے 12 ضلع بھی کراس کر کے, اور 12 ضلعوں کو کراس کرتے ہوئے وہی پشاور میں نمودار ہو گئے. تو آپ آئے کدھر تھے اور کدھر چلے گئے, اور کس طرح آئے, یہ میں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اور ان لوگ جو معصوموں کو, جن کو آپ نے ورغلا کر اور کسی کو کیا دیا, کسی کو کیا دیا, کسی کو کرایہ پر لے آیا, کسی کو اپنے جذبے سے کیا آپ نے کیا دیا, ان لوگوں کو, ان بیچاروں سب کو چھوڑ دیا بے یار و مددگار, اور آپ خود آرام سے وہی واپس پہنچ گئے. یہ ایک اور بات ہے. اور یہ انکوائری میں ان پی ٹی آئی کے جیالوں پر چھوڑتا ہوں, ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی انکوائری تفتیش کریں کہ آپ کے لیڈر نے لوگوں کو لایا کس طرح, اور وہ 12 ضلع کدھر ہے. ہمیں تو ہمارا بھی کے پی سے تعلق ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ 12 ضلعوں کبھی کتنے پیدل گیا, کتنا یہ گیا, کتنا وہ گیا, اور آخر میں وہی پہنچ گیا. تو یہ 12 ضلعوں میں تروڑ مروڑ. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہاں اسلام آباد کے بعد اور پنڈی کے حدود کے بعد آگے سوابی اور کے پی کے, تو وہی تو آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی. تو یہ 12 ضلع کدھر سے آ گئے اور کدھر, اگر یہاں کہتے ہیں کہ میں یہاں مارگلا ہیل سے گیا, تو اس مارگلا ہیل کے آگے کے پی کے ہری پور نام ہے. تو اگر آپ ہری پور میں گئے تو پھر 12 ضلع گننے کی کیا ضرورت ہے. تو خود تو آپ کا یہ اپنا ایک اندازہ اور جو کچھ آپ کرتے ہو, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کے لیے آئے, اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ رائٹ حق نہیں ہے, اگر ہم جو بھی کرنے آئے کسی کو یہ پوچھنے کے حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ لیا, ہم یہاں آئے تو یہ ایک سیف ہاؤس ہے, یا جو بھی کرے جس ٹائپ کے لوگ آ جائے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کے پی کے کی پارلیمنٹیرین کا ہاؤس ہے, ہم سب کا ہاؤس ہے, نہ آپ کے باپ دادا کا جاگیر ہے, نہ میرا, نہ کسی اور کا, مگر اس کو دہشت گردی اور ٹیررزم ہاؤس نہ بنائے کہ اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں باہر جو بھی کرتے ہیں اس کو نو گو ایریا ہوگا, کسی کو پھر پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے اور رائٹ نہیں ہے. یہ تو ویسے کہنے کی بات ہے, ہر ایک کہتا ہے اور ٹائم کنزیوم کرا دیتے ہیں کہ ٹائم گزر جائے. اپنے لوگوں کو کس چیز پر مشغول لگ کے, کچھ دینے کا تو آپ کے ساتھ ہے نہیں, کچھ یہ نہیں ہے. جس طرح ہم کل گئے گلگی جی بی میں گئے, جس طرح ان لوگوں کو کیا کیا دیا. دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں وہی کی چیف منسٹر کیا دے رہی ہے ڈے بائی ڈے. اگر آپ سندھ میں دیکھتے, اگر آپ بلوچستان میں دیکھتے, تو ایک واحد آپ ہے کہ آپ کے ساتھ لینے کا تو دینے کا تو کچھ آپ کا پلان ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہے کتنی اس لوگوں کو لانے کے لیے. وہی جو آپ کے ساتھ ہمارے تو اپنے کے پی کے ریسورسز ہے ہی نہیں, وہی جو سی ایوارڈ میں آپ کا شیئر ملتا ہے آپ کو ڈیلی میں ماہانہ کی بنیاد پر ملا کرتے ہیں, اور اس کو آپ کس طرح مس یوز کرتے ہیں اور کس طرح. یہ تو آپ کے ساتھ پلان ہی نہیں ہے کہ اگر وہی ڈینگی آئی تو اس کے لیے کیا پلان ہے, اسپتال نہیں ہے اس کے لیے کیا پلان ہے, اسپتال میں بیڈز, میڈیسن, دوائیاں, کوئی اور چیز, ایکس رے, دوسرے چیزیں, کینسر کا دوسرے چیزوں کا لیبارٹریز یہ نہیں ہے. تو خیر ہے آپ کے ساتھ تو اس کا فکر نہیں ہے. یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کی وہی تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹیز ہمارے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کے زمینیں بیچیں گے. لوگ زمینیں خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر 100 سال پہلے کوئی زمین لی گئی ہے, 50 سال پہلے اگر کوئی زمین لی گئی ہے, تو ہم یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ جو گراؤنڈز ہے اس کو بھی ختم کریں گے, اس کو ختم کریں گے, اس کو آکشن کریں گے اور اس کو بیچیں گے اور اسے سسٹم کو چلائیں گے. تو آپ کے لیڈر کا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں سڑکیں بنانا اور پلو بنانا اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوں, میں تو انسان بناؤں گا اور وہ انسان اس طرح تعلیم سے بناؤں گا. تو آپ کی وہی کمٹمنٹ کدھر گئی, ایجنڈا کدھر گیا, اور آپ نے کتنے بنا دیے. آپ نے صحت کی فیلڈ میں کیا کیا, آپ نے تعلیم کی فیلڈ میں کیا کیا, آپ نے دوسرے میں ابھی یہ دیکھ رہے اگر ریلیف یہاں کی پرائم منسٹر نے سب کے دی پورے پاکستان کے بجلی کی بلوں کے مد میں, انشاءاللہ ابھی بھی دیں گے پھر مزید. اگر وہی سیم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہی 40 ارب روپے اپنے لوگوں پر کے خود وارڈا کو پے کیے کہ یا جو غریب لوگ ہیں اور ادا نہیں کر سکتے
اس کے بلوں میں کمی کے لیے. تو آپ کو بھی اس طرح ایک پلان ہونا چاہیے, آپ کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے, آپ کے اس پر فوکس ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ آپ روزانہ میٹنگیں اسی پر کرا رہے ہیں. اور اب تو وہی آپ کے ساتھ میڈم صاحبہ بھی وہی پہنچ چکی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ سیم ہاؤس میں بیٹھی ہے. تو آپ کو اسی پر ذرا سوچنا چاہیے تھا, آپ کو اسی پر ذرا فکر کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید اس کے لیے اس صوبے کے لیے کوئی سوچ لے, اس کے لیے کوئی میٹنگ کرے. صرف اس کے لیے نہ کرے کہ بس اس دہشت گردی کے پیچھے لگ جائے اور اس کے لیے میٹنگ ارینج کرے کہ کس طرح اسلام آباد پر حملہ ہوگا, کس طرح کیا ہوگا, کس طرح اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف کارروائی ہوگا, دوسرے لوگوں کے خلاف ہوگا, کس طرح وہی اسکول ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی, کس طرح دوسرے اگر جرت کرے کوئی بات کرے اپنے رائٹس کی اس کے خلاف. تو وہی پلان تو آپ کے ساتھ ہے نہیں, اسے تو آپ کا ذہن بھی خالی ہے اور سب کچھ خالی ہے. تو میں اس کو یہی کہ اسی پر لوگوں کو اپنے یہ ان کے اپنے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ کے 11 سال ہو گئے, تو 11 سال میں لسٹ نکال کر گن لے کہ ان 11 سالوں میں آپ نے کن سی یونیورسٹیز بنائی ہے, کتنے ہسپتال بنائے, کتنے ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا صوبہ. میں ان سارے جوانوں کی جن کی شہادت ہوئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب کرے, اور ان کو داد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے سی ٹی ڈی کے لیے کیا کر رہے ہیں, ان کو ایکویپ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, ان کی کتنی میٹنگز لی, اس پر کتنا فوکس رکھ دیا بغیر اس طرح جذباتی بیانات کے. تو ایک چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس طرح ایموشنل اور جذباتی بیانات پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے, کوئی عملی کام کی طرف سوچنا چاہیے. اور آپ کے لیڈر کا سوچ فکر تو ابھی کیا میں اس کے بارے کیا کہوں, اس کا تو اس کو تو وہی تکلیف آپ کے اور آپ کے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیوں تبدیلی آ رہے, کیوں مہنگائی کی شرح 32% سے 6% پر آ گئی, یہ کیوں ڈالر کو استحکام ملا. یہ نہیں کہ ہم اب ہر صبح اٹھتے ہیں درہم اتنے کا ہو گیا, ریال اتنے کا ہو گیا اور ڈالر اتنے کا ہو گیا. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی کہ کیا اسٹاک ایکسچینج کدھر تک ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. آپ کو یہ تکلیف ہو رہی کہ شرح سود میں 22% سے 15% پر کیا آ گیا اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. تو وہی آپ کی تو وہی سوچ ہے نہیں, آپ کی تو وہی سوچ ہے کہ جتنی بگاڑ بن سکتی ہے اتنا بگاڑ ہو جائے تو اس سے سب سے بڑی بات ہے. اور اب میں ان لوگوں کو بات دیکھ رہا تھا, ان کے کئی پی ٹی آئی کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا, ابھی ٹرمپ آ گیا, تو جب ٹرمپ آ گیا تو بس ہمارا کام ہو گیا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی آپ تو پہلے کہتے تھے کہ امریکہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, امریکہ اس طرح ہے, امریکہ سے ہاتھ ملانا, امریکہ اس طرح, تو پھر اس طرح بات ہے. مگر یہ آپ کی خام خیالی اور ویسے غلط فہمی ہے. یہ کسی انڈیویجول کے ریلیشن نہیں ہوتے, وہی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس کے تعلقات ہوتے, ریلیشن ہوتے برابری کی بنیاد پر. اور ہر ایک اسٹیٹ کی اپنی پالیسی ہوا کرتے ہیں, اور دوسرا بھی جب آ جائے تو اسٹیٹ کی پالیسی پر چلتے ہیں. مگر اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی اپنی مرضی ہے, جو بھی بات کرنا چاہے اور جس طرح کرنا چاہے, اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی وہی جو پاکستان کی عدالت ہے, کورٹس ہے یا نظام ہے, اس کو اس کا فیس کرنا ہے. اور ان کے جو جرائم ہیں 9 مئی سے لے کر کتنے ان سب کا اس کو جواب دینا ہوگا. تو اسی خوش فہمی میں نہ اس کا ٹولہ رہے, نہ اس کو اسی میں رہنا چاہیے. اور آخر میں